آئے ہم کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب 17 سے 22 آیت کو دیکھیں گے، اور اس سے پیشتر کے اس کلام مقدس کا ہم مطالعہ کریں۔ میری طرف سے اور ARP چرچ کی طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کو اس نئے سال میں اس کا رحم، اس کی برکت، اس کی تسلی، اس کا فضل آپ کو گھیرے رہے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ مسیح خداوند کے پاس ایک نوجوان آیا جو شرع کا عالم تھا اور وہ امیر آدمی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر یسوع مسیح سے سوال کرنے لگا، اور سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اسے دیکھا اور مسیح خداوند کو اس پر ترس آیا، لو آیا، اور مسیح خداوند نے اس سے کہا کہ جا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے آ جا، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، ہمیشہ کی زندگی۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ اس کی ریزن بتائی گئی ہے کہ بہت بڑا مالدار تھا۔ پھر مسیح خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو آئیں آج ہم کلام مقدس میں سے اس ورد میں سے سیکھتے ہیں، خاص طور پر اس بات کو سیکھیں گے کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اور اس نیو ایئر پر ہو سکتا ہے پچھلے سال میں آپ نے بہت کچھ پرفیکٹ کیا ہو اپنے آپ کو، لیکن کسی ایک بات کی کمی ہو تو آج خدا کا کلام اس کی نشاندہی کرے گا تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نوجوان کا جو رویہ، ایٹیٹیوڈ ہے، انتہائی متاثر کن ہے کہ یہ بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، بہت بے چین ہے، اور پھر اس کا رویہ یہ ہے کہ گھٹنے ٹیک کر یسوع مسیح کے آگے وہ سوال کرتا ہے، یسوع مسیح کی تعظیم کرتا ہے، اور پھر سوال بھی بہت خوبصورت کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا سوال ہے کہ میں کیا کروں، یہ ہمیشہ کی زندگی انسان کے کرنے سے نہیں ملتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو خدا نے انسان کے لیے کیا ہے اس سے ملتی ہے، اس کو قبول کرنے سے ملتی ہے، اپنی راستہ بازی سے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اس کا سوال جو ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں کچھ کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے کرنے سے ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی ہے، یسوع مسیح نے جو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خدا نے جو نشاندہی کی ہم اس پر آج توجہ دیں گے اس نئے سال میں۔ مسیح خدا نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو خروج کی کتاب اس کا 20 باب 3 آیت میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھنا، یعنی ایکسیسو اٹیچمنٹ، حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ لگاؤ، حد سے زیادہ وابستگی خدا کے ساتھ ہو۔ لیکن اس شرع کے عالم میں حد سے زیادہ وابستگی، محبت اور لگاؤ جو ہے وہ کس سے ہے؟ دولت سے ہے۔ یہ دولت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ حکموں پر عمل کر، تو اس نے کہا کہ میں نے بچپن سے حکموں پر عمل کیا ہے، تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو چوری نہ کر۔ تو پھر مسیح خداوند نے کہا ایک بات کی تجھ میں کیا ہے؟ کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو دولت پر بھروسہ کرتا ہے، جا اپنی دولت کو بیچ کر میرے پیچھے آ جا۔
اور یہ یسوع مسیح جو کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کا پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ واقعی دولت پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو رد کر دیا لیکن دولت کو رد نہیں کیا۔ تو اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں جانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے اس ورد سے کیا سبق ملتا ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ اس شرع کے عالم کی طرح یسوع مسیح کے پاس بھاگ کے آئیں، ان کا گھٹنے ٹیکنا اور ان کا کویسچن کرنا انتہائی متاثر کن ہو، لیکن جو سوال ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس نوجوان کی طرح یہ کویسچن کریں، خدا کے لوگوں سے یا دیگر سے پوچھیں کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ تو یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ میں کیا کروں، اس سے ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے کہ جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے اسے ایمان سے قبول کریں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، ادروائز آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ لیکن خاص بات جو مسیح خداوند نے کہی کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دولت کو حد سے زیادہ چاہتا ہے۔ بڑا دولت مند ہے، وہ دولت پر بھروسہ کرتا ہے، دولت کو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہی بت پرستی ہے۔ ایکچولی آپ جو ایکسیسو اٹیچمنٹ ہے، حد سے زیادہ لگاؤ ہی بت پرستی ہے۔ یہ خدا کے لیے کرتے ہیں تو یہ حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز سے کرتے ہیں تو وہ بت پرستی۔ آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں سلیمان اپنی بیوی سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن لکھا ہے وہ اپنی بیویوں سے عشق کا دم بھرنے لگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیسو اٹیچمنٹ، حد سے زیادہ وہ ان سے محبت کرنے لگا۔ جو پہلے خدا سے حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، اب وہ بیویوں سے حد سے زیادہ پیار کرنے لگا، اور یہی بت پرستی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جنون طریقے سے بت پرستی کرنے لگا، ان بیویوں کے کہنے پر وہ بخور جلانے لگا۔ تو در حقیقت اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا کے علاوہ جب آپ کسی کو بھی حد سے زیادہ چاہتے ہیں تو یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے، اور یوں آپ خدا کے دوسرے جو کلام مقدس میں جو حکم ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص اس حکم کی نافرمانی کر رہا تھا کہ یہ دولت معبود تھا جس کو وہ حد سے زیادہ پیار کر رہا تھا۔ تو مسیح خدا نے کہا یہ کمی ہے، کمی دور کر دے، لیکن اس نے کمی دور نہیں کی۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ 2023 میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی حد سے زیادہ دولت کو چاہتے ہوں، عورت کو چاہتے ہوں، شہرت کو چاہتے ہوں، یا کسی اور چیز کو چاہتے ہوں۔ تو آج اس نئے سال میں مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی بجائے، یسوع مسیح کی بجائے دولت کو حد سے زیادہ چاہتے ہوں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آئیں اس کو چھوڑ دیں اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں۔ اگر آپ اپنی شہرت کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دولت کو حد سے چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مرنا جینا ایمان دولت ہے، بس وہ اس کے لیے زندہ ہیں زمین پر، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی۔ جب ہم مریں گے تو یہ دولت ہماری قبر میں نہیں جائے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے چھوڑ جائیں گے اس بے وقوف دولت مند کی طرح۔
جس کے لیے کہا گیا کہ آج رات تیری جان طلب کر لی جائے گی، بتا جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے یہ کس کا ہوگا؟ یہ دولت مند بھی جو یسوع مسیح کے پاس آیا اور غمگین ہو کر چلا گیا، جب یہ مرا تو یہ دولت اس کے ساتھ نہیں گئی۔ جس دولت کے لیے اس نے مسیح خداوند کے حکم کو رد کر دیا۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ایک چیز کی کمی ہے، شاید میرے اور آپ کے اندر بھی ایک چیز کی کمی ہو کہ ہم بے شک مسیحی ہیں، بے شک عبادت کرتے ہیں، بے شک ہمارا رویہ اس شخص کی طرح گھٹنے ٹیکنا اور بڑی ظاہری طور پر متاثر کرنا ہو، لیکن ہم حد سے زیادہ دولت کی پوجا کر رہے ہوں، ہمارا مرنا جینا دولت ہو۔ تو آج خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ جا۔ تو آج اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اس ایک چیز کی جو کمی ہے اس کو کیا کر دیں؟ دور کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری شہرت جو سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت، یہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اپنی پوجا کرتے رہتے ہیں، نبوکت نظر کی طرح تصویر بنائی اور سجدہ کرو، ان کی اپنی پوجا ہو۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی خدا کا کلام ہے، اس میں بہت سارے مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اپنی شہرت کے لیے جیتے ہیں۔ اور آج مسیح خداوند کو کہتا ہے کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، ہو سکتا ہے میں ہوں یا وہ آپ ہوں، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب اپنی ذات کے لیے، آپ اپنی ذات سے حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اپنی عزت کو حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، آپ کو خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایلی کاہن اور اس کی نسل کا خاتمہ کیوں ہوا؟ خدا نے جو فرد جرم عائد کی، چارج فریم کیا، تو وہ ایلی کاہن کو کیا کہا کہ تو نے اپنے بیٹوں کی عزت کا خیال رکھا ہے، تو نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ حد سے زیادہ خدا کی عزت کا خیال نہیں کر رہا، اپنے اور اپنے بیٹوں کی عزت کا خیال رکھ رہا ہے۔ اور آج بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے، روحانی رہنما ملیں گے، جو انہیں خدا کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنی عزت کی پرواہ ہے، اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ ہے، کیونکہ وہ اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آج مسیح خداوند کہتا ہے کہ ایک بات کی ان میں کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کو چھوڑ کر خود ہی سے انکار کر کے میرے پیچھے ہو لیں۔ اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو آپ حد سے زیادہ چاہ رہے ہوں۔ تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اس نئے سال میں ہم خدا یسوع مسیح کا حکم مانیں، اور وہ ایک چیز جس نے آپ کو آسمان کی بادشاہی سے روکا ہوا ہے، اس کی نشاندہی روح القدس کی قدرت سے کروائیں۔ خدا کے پاک روح کو کہیں کہ خدا میری رہنمائی فرما، تو یسوع مسیح خدا کا پاک روح رہنمائی کرے گا۔ مسیح خدا نے اس کی بالکل ٹھیک رہنمائی کی، کوئی ابہام نہیں تھا۔ جو اس کے اندر وہ ایک چیز کی کمی تھی کہ وہ دولت پر بھروسہ کرتا تھا، اس کی نشاندہی کی کہ اس کو سیل کر کے بیچ کر میرے پیچھے آ جا، مجھ پر بھروسہ کر، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ دیانتداری سے، اگر میں دیانتداری سے خدا کے حضور اپنی کمی کو پوچھے کہ اے خدا مجھے بتا کہ وہ ایک چیز کی کیا کمی ہے جس نے مجھے تجھ سے دور رکھا ہوا ہے، شاید وہ دولت ہے، شاید وہ عزت ہے، شاید وہ عورت ہے، شاید وہ کوئی اور چیز ہے، میری نشاندہی کر۔ تو خدا کا پاک روح اس کی نشاندہی کہے گا، لیکن آپ اس شرع کے عالم کی طرح نافرمانی نہ کریں، بلکہ یسوع مسیح کا حکم مانیں، اور جو یسوع کہے وہ کر کے پھر یسوع کے پاس آئیں، اور آپ اپنے لیے برکت کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔